खुशामदीद नाज़रीन, मेरा नाम है वकास अबीब राना। मुझे देख पा रहे हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स नेटवर्क पर। नाज़रीन, पिछले साल जुलाई में 2025 में मैंने ये बात की थी कि पाकिस्तान ने ईरान के मामले पर अमेरिका के सामने एक स्टांस लिया है, और पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं, जब उनको लंच पे बुलाया गया था अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, तो वहाँ पर पाकिस्तान को ये कहा गया था कि या तो आप ईरान के मामले पे न्यूट्रल रहें या हमारा साथ दें। और ये मैंने क्या बात की थी आप देख लें, फिर मैं इस पे फर्दर बात करता हूँ। हैविंग सेड दैट, मैं ये इस बात पे मुझे ईमान की हद तक यकीन है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट विल नेवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट। और ये बात अमेरिकन्स को, इजराइल्स को बहुत अच्छी तरह पता है, क्योंकि ईरान का जो वाक़या हुआ है उसमें भी पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की गई थी। उनको कहा गया था कि आप इस जंग से या तो बाहर रहें या पॉजिटिव किरदार अदा करें। उनको ये बताया गया एक बहाने के तौर पे, एक एक्सक्यूज़ होता है ना, कि हमारा बॉर्डर लगता है और बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा मिलिट्री टेररिस्ट एक्टिविटी है, अगर आपने वहाँ पे हमला किया और रजीम चेंज हुई तो हमारा बॉर्डर जो है हॉट हो जाएगा और हमारे लिए बलूचिस्तान संभालना मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से हम इससे बाहर नहीं रह सकते। जब पाकिस्तान नहीं बाहर रह सकता तो फिर चाइना भी बाहर नहीं रह सकता। सो ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसको बिल्टअप किया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने उसमें बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। अब्राहम अकॉर्ड में भी आगे चलकर पाकिस्तान अपनी बात आगे रखेगा और पाकिस्तान अपने मतलब का रेजोल्यूशन चाहेगा इन गजा, इन पैलेस्टाइन। तो नाज़रीन, मैंने ये उस वक्त एक्सप्लेन कर दिया था कि पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन को क्लियर रखा है। पाकिस्तान ने अमेरिका की डिमांड को नहीं माना। पाकिस्तान ने उनको एक्सप्लेन किया है कि हमारी क्या मजबूरी है और हम इस जंग में बाहर नहीं रह सकते और ना ही आपका साथ दे सकते हैं उस तरह से, बिकॉज ईरान हमारा पड़ोसी है और हमारे और मामलात हैं, हम नहीं ये कर सकते। मैंने उस वक्त ये बहरहाल बताया था कि पाकिस्तान को अब पाकिस्तान इज अ सीट ऑन द टेबल। जो मई की जंग पाकिस्तान ने जीती है, वो जंग जीतने की वजह से पाकिस्तान का जो मुकाम था वो एक ऊपर लेवल पर चला गया था। और मैंने ये उस वक्त बयान किया था कि पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, ये कभी भी पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। ये जितना मर्जी आप कहते रहें कि जी जो सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, वो ये प्रोपेगेंडा करता रहे कि जी बिक गए, झुक गए, ये हो गया, वो हो गया अमेरिका के, वो सब बकवास है। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने भी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी कभी भी पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हमेशा उसको उन्होंने आगे ही रखा है। पाकिस्तान फर्स्ट की जो पॉलिसी है वो हमेशा आगे रखी गई है। वो डिटेल्स में मैं नहीं इस टाइम जाऊंगा, वो लंबी हो जाएगी बात। लेकिन बहरहाल मैंने उस वक्त ये एक्सप्लेन कर दिया था कि पाकिस्तान अब हैज़ अ सीट ऑन द टेबल और पाकिस्तान एक मेन प्लेयर है। आज आप देख लें कि तकरीबन 8-9 महीने बाद आपको ये बात साफ नज़र आ रही है कि जबकि ये बातें चल रही हैं कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान को होस्ट करने को तैयार है इन इस्लामाबाद, और ये बातें हो रही हैं कि अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वैंस, वो शायद अमेरिका की तरफ से आए हैं। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी उसमें मौजूद हों, जो कि दामाद हैं ट्रंप के। और दूसरी तरफ ईरान की जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं वो प्रॉब्ली आए इस्लामाबाद में, और यहाँ पर मुज़ाकरात होंगे। और ट्रंप ने ये कहा कि जी बड़ी ज़बरदस्त बातचीत हुई है, बड़ी ज़बरदस्त बात आगे बढ़ी है, डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसकी वजह से जो उसने अल्टीमेटम दिया था 2 दिनों का कि अगर 48 घंटों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ना खुला तो मैं ईरान की जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें बिजली के और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको तबाह कर दूंगा। तो ईरान ने कहा था कि अगर ट्रंप ने ऐसा किया तो हम मिडल ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे। तो वो उसने फिर 5 दिन का टाइम दे दिया, जब 48 घंटे पूरे होने को थे, कि जी मैं 5 दिन और दे रहा हूँ, हमारी बातचीत हुई है, बड़ी अच्छी बातचीत हुई है, वगैरह वगैरह वगैरह। और व्हाइट हाउस ने ये भी कंफर्म किया है रॉयटर्स को कि डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात हुई है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से। ये कंफर्म हो चुका है, ये व्हाइट हाउस ने इसको कंफर्म कर दिया है। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस को जब ये पूछा गया कि क्या ऐसे कोई मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और क्या जेडी वैंस वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान जाएंगे, तो व्हाइट हाउस की जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने ये कहा कि ये एक फ्लूइड सिचुएशन है, इसमें हम मीडिया में
یہ مذاکرات نہیں کریں گے. جو بھی سچویشن بنے گی وہ ہم آپ کو پھر بتائیں گے. سو یہ ان لوگوں نے اس پر سٹانس لیا ہے. اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ میں نے جب پاکستان میں سیکیورٹی ذرائع سے بات کی ہے اور میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے, یہ تو کنفرم بات ہے, یہ آپ سمجھیں کہ پاکستان اس میں ایک کردار ادا کر رہا ہے, اس میں ترکیہ اور مصر بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے. پاکستان آپ سمجھ لیں کہ اس میں بہت میجر ایک پلیئر ہے, بیکاز ایران پاکستان کو بہت ٹرسٹ کرتا ہے. سو یہ تو 100% بات ٹھیک ہے کہ پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا ہے اس سچویشن کو ڈیفیوز کرنے میں. کوئی اس کو جو ایک وہ چلا جا رہا تھا معاملہ ایسکلیشن کا, اس کو ڈی ایسکلیٹ کرنے کی طرف لے جانے میں پاکستان نے 100% اپنا کردار ادا کیا ہے. اب آگے کیا ہوتا ہے, تو آگے کی سچویشن یہ ہے جی کہ یہ ابھی ایک فلوئڈ سچویشن, جس طرح کہ وہ وائٹ ہاؤس کی اسپوکس پرسن نے کہا ہے, یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ یہ ابھی مطلب چل رہا ہے کام نا, مطلب میں اس ٹائم آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس ٹائم بھی چیزیں چل رہی ہیں. سو اس ماحول میں کوئی کنفرم بات کرنا بہت مشکل کام ہے. مطلب کوئی بھی اگر عقل مند ہوگا, کوئی اینالسٹ ہوگا جس کو چیزوں کا پتہ ہوگا, تو وہ آپ کو کوئی بھی یہ نہیں 100% سرٹنٹی سے یہ نہیں کہے گا کہ جی یہ ہونے جا رہا ہے. نہیں, ایسے نہیں ہے. ابھی سچویشن جو ہے وہ ایوالو ہو رہی ہے, ابھر رہی ہے, اور وہ باتیں ابھی چل رہی ہیں, معاملات ابھی چل رہے ہیں. کہاں ہونی ہے میٹنگ, کون کون اس کو اٹینڈ کرے گا, یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے. اور جب یہ بات یاد رکھیے گا کہ امریکہ کے جب وائس پریزیڈنٹ انوالو ہو جائیں تو ان کا ایک پروٹوکول ہے, وہ ایک نیشنل ایسٹ ہیں. یہ جو ہوتے ہیں نا وائس پریزیڈنٹ اور پریزیڈنٹ, ان کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے. ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے نیشنل ایسٹ. ان کی پروٹیکشن کے معاملات, ان کے ٹریول کے معاملات, ان کی جو انگیجمنٹ کے معاملات, یہ ایک منٹ اوپر نیچے نہیں ہو سکتے. یہ ان کے جو ہوسٹ کنٹری کے ساتھ کمیونیکیشن ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. وہ اگر یہ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ ہوا کہ یہ اس وقت ہم نے یہاں سے گزرنا ہے, تو وہ اس میں 19-20 نہیں ہو سکتا. وہ وہی بات ہے جو بات ہوئی ہے. سو اگر جے ڈی وینس نے آنا ہے تو آپ یہ دیکھیے گا کہ تقریباً ایک ہفتہ پہلے یہاں پر اسلام آباد میں آپ کو تیاریاں نظر آ جائیں گی, کیونکہ وہ وائس پریزیڈنٹ نے جب آنا ہو تو وہ پھر ان کی جو ٹیم ہے, سیکیورٹی کی ٹیم, ان کی جو کاؤنٹر ٹیررزم کی ان کا جو اسکواڈ ہوتا ہے, باقی جو ان کے ڈفرینٹ اسکواڈز ہوتے ہیں ان کے پروٹوکول میں, وہ آ کر پہلے ہی اپنا تیاریاں شروع کر دیتے ہیں. وہ روٹس کو سیکیور کر لیتے ہیں, وہ جہاں میٹنگز ہیں وہ اس کو سیکیور کرتے ہیں, اس کو آبزرو کرتے ہیں. وہاں پر پوری ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک تیاری ریہرسل کی جاتی ہے. جو ہونا ہے وہ ریہرسڈ ہوتا ہے. سو دیر آر نو questions left unanswered. سو آپ اگر جے ڈی وینس نے آنا ہے, میں اگر کہہ رہا ہوں جی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ آ رہا ہے, بہرحال جو بات چل رہی ہے وہ جے ڈی وینس کی چل رہی ہے, لیکن اگر جے ڈی وینس نے آنا ہے تو اس کی تیاری تو آپ کو کھلا نظر آ جائے گی. آپ کو پتہ جائے گا کہ جی امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی تو وہ معاملہ نہیں ہے. ابھی تک ہمیں نہیں وہ چیزیں نظر آ رہی کہ کوئی اس طرح کی ہائپ ہو یا اس طرح کے سیکیورٹی میئرز لیے جا رہے ہو. وہ بہت ویزیبل ہوگا, وہ پورے ایریاز کو بند کیا جائے گا, اور وہاں پر پھر ریہرسلز کی جائیں گی, وہاں پر ہر چیز کو طے کیا جائے گا. سو اٹس گوئنگ ٹو بی, وہ ایک اپنے آپ میں ایک ایونٹ ہے. تو وہ فی الحال نہیں ہے. سو جب ہوگا ہمیں نظر آ جائے گا. اچھا, اب وہ اسٹیو وٹکوف اور جو جیریڈ کشنر کا آنا ہے وہ اتنا ایشو نہیں ہے. وہ اگر آتے ہیں تو وہ نہیں پتہ چل سکتا. وہ نور خان ایئر بیس پہ لینڈ کریں, ان کو لے جایا جائے, ایک سرٹن سیکیورٹی کے میئرز لیے جائیں. ظاہر بات ہے کہ جب اس طرح کا ایونٹ ہونا ہوگا میئرز تو لیے جائیں گے, لیکن اتنے نہیں ہوتے جتنے کہ وہ وائس پریزیڈنٹ کے لیے ہوتے ہیں امریکہ کے. سو وہ چیز ابھی ہوگی. سو لیٹس سی کہ وہ پاکستان میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, کون آتا ہے کون نہیں آتا ہے. یہ سب چیزیں ابھی ڈیسائیڈڈ نہیں ہیں. جو چیز ڈیسائیڈڈ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے دونوں پارٹیز کو ریچ آؤٹ کیا ہے. دونوں پارٹیز نے اپنی ڈیمانڈز شیئر کی ہیں. پاکستان دونوں پارٹیز کو قابل قبول ہے. سو یہ ایک بڑی بات ہے کہ پاکستان کا آج دنیا میں اتنا مقام ہے کہ جب اتنی بڑی جنگ لگی ہوئی ہے, دنیا
پوری دنیا تنگ ہے اس جنگ سے, پوری دنیا کو خطرہ ہے کہ ہماری اکانومیز تباہ و برباد ہو جائیں گی, تو اس میں پاکستان ایک ایسا پلیئر ابھر کر آیا ہے جو کہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے اور کر رہا ہے. اگر ہم ویسے ہی انڈیا کے ساتھ کمپیئر کریں, انڈیا میں تو اس ٹائم وہ جس کو کہتے ہیں نا پٹ سیاپا پڑا ہوا ہے کہ وہ لوگ پریشان ہیں کہ یار ہم کیا ہے, ہماری اوقات کیا, ہم نے کرنا ہے دنیا میں کہ ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, ہمارا کوئی کردار ہی نہیں ہے, ہمارا کوئی رول ہی نہیں ہے. سو پاکستان ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے, میں نے ایز اے سیڈ, میں نے یہ لاسٹ ایئر کہہ دیا تھا کہ پاکستان ہیز اے سیٹ آن دا ٹیبل. ناؤ پاکستان از پلئنگ ود بگ پلیئرس. ٹھیک ہے نا جی, پہلے پاکستان بیٹھ کے دیکھتا ہوتا تھا کہ اچھا یار یہ ہمیں تو پوچھتے نہیں ہے. اب پاکستان کا وہ سچویشن نہیں ہے, پاکستان ہیز اے رول ٹو پلے, اور پاکستان وہ بڑے اچھے طریقے سے پلے کر رہا ہے. اچھا, وہ پرابلم اب یہ ہوئی ہے کہ ایرانین سورسز کی طرف سے, ان کی جو IRGC ہے اس کی طرف سے یہ اناؤنس کیا گیا کہ ایرانین انرجی انفراسٹرکچر پر امریکہ اور اسرائیل نے اٹیک کر دیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کا جواب دیں گے, اب ہم ریجن میں اٹیک کریں گے. سو یہ ایک ایشو اپنی طرف ہے کہ جہاں پر کہ بات ہوئی تھی کہ 5 دن کوئی اٹیک نہیں ہوگا ایران کے انرجی انفراسٹرکچر پر, ایران یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ ہو گیا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم مڈل ایسٹرن کنٹریز پر اٹیک کریں گے. سو یہ بھی ایک بڑی کنسرن کی بات ہے کہ اگر وہ انہوں نے یہ اٹیک کر دیا اور وہ یہ والا معاملہ ہو گیا تو پھر مذاکرات کس بات کے, پھر مذاکرات تو پھر فارغ ہو جائیں گے نا جی. تو وہ اب یہ سچویشن ہے جس کو دیکھنے کا جو دونوں پارٹیز ہیں, انفیکٹ ملٹیپل جو پارٹیز ہیں, اس میں پاکستان بھی انوالو ہے. پاکستان بھی یہ کوشش کر رہا ہوگا کہ وہ ایران کو روکے, اور وہ بھی سچویشن کو دیکھ رہا ہوگا کہ یہ کیا ہوا ہے, کس نے کیا ہے, تو تاکہ یہ سچویشن ڈیفیوز ہو اور مذاکرات کا کوئی معاملہ آگے بڑھ سکے. سو ان کی یہ کوشش ضرور ہوگی. اب وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں وہ لیٹس سی. بہرحال اٹس اے ڈیولپنگ سچویشن, اور بہت جلد میرے پاس بھی اس پہ اور بھی اپڈیٹس ہوں گی. تو آپ سے ہوپفلی کل جب ملاقات ہوگی تو آئی ول بی ان اے بیٹر پوزیشن, کیونکہ میں نے ایز آئی سیڈ دس از اے ڈیولپنگ سچویشن, یہ فلوئڈ ہے, یہ معاملات چل رہے ہیں, ہم اپنے سورسز سے انفارمیشن لینے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن آپ کو انشاءاللہ جو بھی بات ہوگی وہ پکی اور سچی بات ضرور بتائیں گے. آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ. پلیز میک شیور کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں. خدا حافظ.